السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی. ارشاد عارف صاحب بوجوہ عمرہ ادائیگی اس ہفتے پروگرام میں شرکت نہیں کر پائیں گے. آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، عدالت میں پیش کیا جانا ہے اور ان کو عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے. اور اب جو ہے ان پر جو چارجز ہیں، جو الزامات ہیں، وہ پڑھ کر سنائے جائیں گے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو عبوری صدر ہیں اس وقت وینزویلا کی، ڈیلسی روڈریگز، ان کے بارے یہ پیغام دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گی تو ان کو بھی جو مادورو ہیں ان سے زیادہ قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. امریکہ کی اس کارروائی کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور اس کارروائی کو نہ صرف امریکہ کے جو مخالف ممالک ہیں بلکہ جو امریکہ کی حلیف لوگ بھی ہیں، اس طرح کا اوور ویلمنگ رسپانس ان ممالک کی طرف سے بھی نہیں آیا ہے. بحث یہ چھڑی ہے کہ کیا دنیا میں پھر سے مائٹ از رائٹ کی پالیسی رہے گی یا امریکہ نے جو کچھ کیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے. آج کے پروگرام کا بھی اہم نکتہ یہی ہے، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں عالم افق پہ وہ کیا ہونے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈپلومیٹکلی کیا اثرات ہونے ہیں. اور جس طرح 2026 کے آغاز کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بظاہر لگتا ہے کہ لڑائیاں مومنٹم پکڑتی جا رہی ہیں، ایسے میں امریکہ کا یہ اقدام کتنا جسٹیفائڈ ہے، آج کے پروگرام میں اس پر کچھ مفصل گفتگو کریں گے. آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری یوم حق خود ارادیت ہے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کے لیے. اور آج ہی کے دن UN سیکیورٹی کونسل نے جو حق خود ارادیت ہے وہ قراردادوں کے ذریعے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ کشمیریوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استصواب رائے سے کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں یا آزادانہ طور پہ بھی اپنی کسی مملکت کو تشکیل دے سکتے ہیں. بہرحال جو 1949 کا UN کمیشن برائے بھارت ہے، بھارت و پاکستان ہے، اس نے اس قرارداد کو منظور کیا تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی آج اسی طرح کی بات کی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج اس عزم کو دہرایا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. آج کا دن 5 جنوری کا، آج سابق وزیر اعظم پاکستان اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر زندہ ہوتے تو 98 برس ان کی عمر ہوتی، لیکن 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. آج کے پروگرام میں ایکسکلوزیو دستاویز ہیں ہمارے پاس کہ وہ آخری پٹیشن جو 7 مئی 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو نے بوسیلہ یا بختیار، اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے انوار الحق، ان کو لکھی تھی اور اس میں کیا استدعا کی گئی تھی، یہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور آج کے پروگرام میں اس پر مفصل گفتگو بھی کریں گے کہ اصل میں اس پٹیشن میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے پریئر کیا کی گئی تھی اور یہ پٹیشن ان کو جب پھانسی دی گئی تو اس سے تقریباً 11 ماہ پہلے لکھی گئی تھی. ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی کرائسس ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. سلمان اکرم راجہ ڈس آن کرتے نظر آ رہے ہیں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ کو. سہیل آفریدی جو ہیں وہ انتہائی اپروچ اپنا رہے ہیں. اب 9 سے 11 جنوری تک ان کا کراچی کا دورہ بھی ہے. سندھ حکومت کی طرف سے بہت ویلکمنگ نوٹس سامنے آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان کو دعوت بھی ہے. کیا وہ وزیر اعلیٰ کی دعوت میں شرکت کریں گے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. ساتھ ہی ساتھ جو تحریک تحفظ آئین ہے وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد تک انہوں نے بذریعہ GT روڈ کوئی مارچ بھی کرنا ہے. مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا جو معاملہ ہے، اپوزیشن لیڈر کی جو تقرر ہے اس کے لیے PTI میں اختلاف ہے، اپوزیشن میں خود اختلاف ہے. ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. ہمیں جو ہیں سینئر اینالسٹ PJ میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جوائن کر رہے ہیں. ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے. میر صاحب یہ وینزویلا سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اب نیو یارک کی عدالت پہنچا دیا گیا ہے نکولس مادورو اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو. چارجز اب ان کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں گے. یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ آپ کی نظر میں کن قوانین کے تحت ہو رہی ہے؟ ایک دوسرے ملک صدر کو امریکہ اپنی سرزمین پہ لا کے اس کا ٹرائل کر رہا ہے، کیا اس کی اجازت موجود ہے؟ فیصل، سب سے پہلے تو 2 لفظ ہیں، بھاڑ میں گئی ڈیموکریسی اور بھاڑ میں گئی ہیومن رائٹس. جو آج ہم نے یہ جو چند دنوں پہلے دیکھا ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو لے کے گئے، جب شیر کو پنجرے میں آپ نے بند کر دیا ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی ٹرائل کر لیں. ارینج تو پہلے کر دیا تھا. The question is، کیا یہ لیگل ہے؟ کیا وینزویلا نے امریکہ پہ اٹیک کیا تھا؟ کسی قسم کا اٹیک کیا انہوں نے؟
اگر کیا ہے تو پھر امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا. 150 جہاز آپ نے لگایا, آپ نے اس کے بعد ہر قسم کی میکنزم آپ نے استعمال کی, اس طرح کہ آپ کو پتہ نہیں کسی جرمنی کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اب جا کے کریکس میں آپ بامبنگ کر رہے ہیں سویلینز کے اوپر, کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی اسٹریٹجک جگہ پہ کر رہے ہیں. بھائی وہاں کیا اسٹریٹجک جگہ ہے مجھے بتاؤ؟ وہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اس کا وینیزویلا کا, آپ اس کو کڈنیپ کر کے لے آئے ہو. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, انہوں نے پیناما میں بھی کیا مینوئل نوریگا کو, اور بھی انہوں نے کافی یہ ایکشنز کرتے رہے ہیں. تو the question is کہ امریکہ نے اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک گینگسٹرز بن گئے, گنڈے بن گئے, وہ جہاں مرضی ان کا دل چاہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے ایک تھریٹ ایران کو بھی کر دی کہ اگر تم ہیومن رائٹس کو نہیں کرو گے, یہ کرو گے تو ہم ریڈی ہیں. تو پھر ہیومن رائٹس یہ ڈوب گئے, مر گئے کہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, وہاں یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں یہ. تو the question is صرف یہاں جو وینیزویلا پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, یا اب کہا ہے کہ آپ اس کو گورن کریں گے. کین یو بلیو اٹ؟ ایک سوورن کنٹری کو کہتے ہیں ہم گورن کریں گے, یہ تو بڑی دیر کا پلان بنا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جب گیانا میں کرکٹ کھیلنے گیا تھا, یہ اس وقت اندیشہ تھا ان لوگوں کا گیانا کے اندر, جو کہ بالکل نیچے وینیزویلا کے, وہاں اندیشہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ تیل کے ریزرو بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کر دیا, 5-10 سال کی باتیں کر دیا انہوں نے, اور یہ کرتے رہیں گے کیونکہ گیم ساری تیل کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس بیچارے پریزیڈنٹ کو پکڑ کے آپ لے آئے. آپ نے ایران کا بھی ذکر کر دیا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. آپ نے تیل اور معدنیات اور قدرتی وسائل کی بات کی ہے. جب افغانستان پہ اٹیک ہوا تھا اس وقت بھی یہ بات کی جا رہی تھی, لیکن پریکٹیکلی تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے کچھ نہیں لے کے گیا امریکہ. اس کے آبجیکٹیوز اگر وہ تھے تو وہ وہاں پہ تو حاصل نہیں ہوئے. اس پر ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے. سینیٹر صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں. سینیٹر صاحب, اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ایک یکسوئی کہاں ہے, متفقہ اور مسلمہ قسم کا بیانیہ کہاں ہے؟ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ہم بھیک مانگتے ہیں. سیکرٹری جنرل جو ہائرارکی میں ایک درجہ کم ہیں چیئرمین سے, وہ آ کے اس بات کو ڈس آن کرتے ہیں, اس کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ یکسوئی کیوں نہیں ہے اس وقت جو موجودہ اور دستیاب قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, شیم کہ ان کے درمیان میں ایک کلیئرٹی دونوں کے درمیان میں نہیں ہے, جو مین لیڈرشپ ہے اس کے درمیان میں نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کو آپس میں ایک بات کرنے سے پہلے, میڈیا پہ بات کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے, کرنا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں کرتے, غلط کرتے ہیں, اگر نہیں کرتے کرنا چاہیے, میں اتنا کہہ سکتا ہوں. لیکن جو آپ انٹرو میں بتا رہے تھے, آئی ایم سوری, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہیں ابہام تھا آن دی نامینیشن آف دی اپوزیشن لیڈرز. اٹ واز ویری کلیئر. ہماری پارلیمنٹری کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی تھی, جوائنٹ بھی ہوئی تھی, اس میں نیشنل اسمبلی والوں کی طرف سے بہت کلیئر پیغام بھی دیا گیا ہے, ان رائٹنگ بھی دیا گیا ہے کہ اچکزئی صاحب ہوں گے ایز اے لیڈر, اور سینٹ کے جو ہیں وہ علامہ صاحب ہوں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون پاکستان اسپیکر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, اسپیکر ایاز صادق صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے, صاحب کو چھوڑ دینا, اسپیکر جھوٹ بول رہا ہے, اسپیکر جھوٹ بول رہا ہے, نہیں یہ نوٹیفیکیشن تو اسپیکر اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اسپیکر نے کرنا ہوتا تو آج سے 3 مہینے, سر وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگر اسپیکر نے یہ کرنا ہوتا, سچ بولنا ہوتا, وہ آج سے 4-5 مہینے پہلے یہ کر چکا ہوتا, یہ ڈیسیجن لے چکے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ ساری غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں, نتھنگ ایلس. وہ کچھ اور نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, ایز اے پارٹ آف دا پارلیمنٹری پارٹی which is present either in Senate or in National Assembly, مجھے نہیں معلوم کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ابہام تھا. کوئی شخص اس جگہ پہ, سارے بیٹھے ہوئے تھے, اس جگہ پہ چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس جگہ پہ جنرل سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس جگہ پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. Everyone was sitting there and there was nobody stood up اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. Nobody, not that I remember anyone. So اس لحاظ سے اگر اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں, I'm sorry, اسپیکر صاحب has told many lies in the past.
میر صاحب یہ جو ہمایوں صاحب بات کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے، خیر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی چینج آف مائنڈ ہو، کچھ لوگوں نے اپنا دماغ اپنا ذہن بدل لیا ہو، تو اس میں اسپیکر صاحب کی بات آپ کو کس حد تک جو ہے وہ مستند لگتی ہے؟ اور یہ واقعتاً اگر کچھ لوگ ایگریڈ نہیں ہیں، اور اسپیکر صاحب نے پہلے بھی جو عذر لیا تھا وہ یہی تھا کہ میں ان سے ویریفائی کروں گا جن لوگوں کے دستخط ہیں، تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ڈسکس کریں کہ رول اسپیکر کا کیا ہوتا ہے۔ رول اسپیکر کا ہوتا ہے کہ وہ دونوں سائڈز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ پارٹیزن کبھی نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں اسپیکر جو ہیں وہ پارٹیزن بن جاتے ہیں پارٹیز کے لیے، وچ از رانگ۔ ایگزامپلز آپ لے، جو سب سے لانگسٹ سروائیونگ وہ مر گئے ہیں، لارڈ برنرڈ ویدرن، بہت لمبے اسپیکر رہے ہیں، اس لیے رہے ہیں دونوں ہر پارٹی کے لیے کیونکہ ہی واز اے نیوٹرل اسپیکر، وہ کبھی کسی کی سائڈ نہیں لیتے تھے۔ اور یہی چیز ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں دا اسپیکر بیکمز اے پارٹی۔ دا اسپیکر کا کام ہوتا ہے کوہیژن کریٹ کرنا، ایک بیلنس کریٹ کرنا ود ان دا اسمبلی، تاکہ بیلنس جب کریٹ ہوگا تو فائدہ کس کا ہوگا؟ ایک ڈبیٹ کا۔ ڈبیٹ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عوام کی۔ تو جب یہ آپ کا مس ہو جائے گا تو بعد میں تو ساری کاسمیٹکس ہے، کیا جی اس نے یہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے، اس کو کیا پتا کیا کہہ رہا ہے۔ The question is، جب آپ کے انٹینشنز ہی ٹھیک نہیں ہوں گے، I'm sorry to say، پھر آپ اپنے وہ جو ڈسچارج آف ڈیوٹی ہے وہ نہیں ہوگی۔ میں ایاز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہم کٹھے بڑے ہوئے ہیں یار۔ The question is کہ جب آپ کے پاس کوئی رسپانسبلٹی ہے تو ایاز ہوں یا کوئی اور ہوں، they must perform their duties and responsibilities in an honest manner. Simple as that. صحیح۔ اچھا ہمایوں صاحب، سہیل آفریدی صاحب کراچی جا رہے ہیں، ابھی تک سندھ حکومت کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بڑی اوور ویلمنگ ہیں، اور یہ بھی آیا کہ جو پنجاب میں ہوا ویسا وہاں پہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی دعوت کے بارے بھی سنا ہے کہ کوئی انہوں نے دعوت بھی دی ہے، تو کیا سی ایم ہاؤس جائیں گے؟ سی ایم کے پی کے مراد علی شاہ صاحب کا زورانہ ہے، عشائیہ ہے جو بھی، اس کو اٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اگر ایک وزیر اعلیٰ نے دوسرے وزیر اعلیٰ کو انوائٹ کیا ہے، اس میں میری نظر میں نہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مطلب اس کو نہ کرنا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، I would not be happy کہ ہمارے وزیر اعلیٰ اس آفر کو نہ کہے، کیونکہ یہ جو آپ جن کے گھر جا رہے ہو، ایک قسم کے سندھ کے چیف منسٹر اس گھر کے بڑے ہیں، وہ آپ کو دعوت بلا رہے ہیں، وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ ان کو عزت دیں۔ وہ جو ہے نا، یہ مراد علی شاہ یا سہیل افریدی نہیں ہے، یہ دو چیف منسٹرز ہیں، تو ایک دوسرے کو دے رہے اس کیپیسٹی میں دے رہے، اٹ مسٹ بی ڈن اینڈ اٹ مسٹ بی ایکسیپٹڈ۔ رہی بات یہ کہ جو سندھ سے باتیں آ رہی ہے، آئی ٹوٹلی اکنالج کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اتنے نہیں ہو سکتے جتنے یہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، اتنے نیچے ہم نہیں گر سکتے۔ So I expect from them, and especially if they are the political party that follows بھٹوازم یا بھٹو کو فالو کرنے والے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ وہ جو پولیٹیکل سپیس ہے، جیسے بے نظیر بھٹو دیا کرتی تھی، وہ کریں گے۔ بیسیکلی پنجاب میں جو ہوا وہی کام میاں نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا تھا، آج ان کی بیٹی نے سہیل افریدی کے ساتھ کیا تھا۔ جی تو میرے ٹھیک ہے، ہاں جی، آجا تجھے ایک چیز اور یاد رکھنا کہ جو آپ نے پچھلے اس میں سیگمنٹ میں کیا تھا نا، ان رائٹنگز دیا گیا ہوا ہے اسپیکر صاحب کو، ساری چیزیں ان رائٹنگ دیا ہوا ہے چیئرمین سینٹ کو، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ میں نے ان سے خود چیئرمین صاحب سے پوچھا تھا کہ بھائی جان کس سے پوچھ کے بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی تھے۔ میں نے کہا پیپلز پارٹی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا، اس کا جواب دیا تھا، آپ تو سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ نہیں، یہ کس نے کہا؟ چیئرمین سینٹ نے جب علامہ
یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا جب ہم نے ان سے بات کی کہ آپ علامہ ناصر صاحب کا نام وہ کرے نوٹیفائی کرے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. ہم نے کہا بھائی جان آپ کس سے پوچھیں گے؟ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی سے. ہم نے کہا پیپلز پارٹی سے کیا لینا دینا ہے؟ تو ان کا جواب تھا آپ تو سمجھتے ہیں نا. جی اب میں کیا سمجھوں؟ مجھے نہیں صحیح سمجھ آتی ہے. کہ میں کیا سمجھوں. میں ذرا میر صاحب ابھی جو ہمایوں صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہیں، ظاہر ہے اسپیکر صاحب کے بارے بھی آپ نے ان کی رائے سنی، ابھی چیئرمین صاحب کے ساتھ جو بقول ان کا مکالمہ ہے چیئرمین سینٹ کے ساتھ وہ آپ نے سنا. یہ باتیں بھی ان پرنسپل ہیں کہ جو آئینی ذمہ داریاں چیئرمین سینٹ کی ہیں اور اسپیکر صاحب کی ہیں وہ ان کو نبھانی چاہیے. لیکن یہ اگر دوسری جانب آپ کانٹینیوسلی شخصیات پہ تنقید بھی کرتے رہیں گے، اپنا مقصد بھی نکالتے رہیں گے، تو یہ معاملات اس طرح حل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ نہیں سمجھتے کہ ری وزٹ کرنا چاہیے اپروچ کو پی ٹی آئی کو اپنی؟ دیکھیں آج پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ کرٹیسائز کرے. وہ کیا کرے گا؟ اچھے کام ہوں گے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی غلط ہو رہا ہے جو کہ پیپل فرینڈلی نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیٹ از انڈینجرنگ ہماری عوام کو، تو یس اس پہ تنقید کریں. تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے تعمیر. آج جو ہم بات کر رہے ہیں تنقید کی، تنقید پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جس طرح مارگریٹ تھیچر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل ڈائلاگ اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں رہتی تو پھر آپ پرسنالٹی اٹیکس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں کچھ پولیٹیکلی بات کرنے کا. تو آج بات وہی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے ہر لیڈر، آپ پی ٹی آئی سے لے لو، آپ نون سے لے لو، پیپلز پارٹی سے لے لو، ہر جو پولیٹیکل آپ کا یہ جو لیڈر ہے یا یہ جو ناٹ ایون لیڈرز، لیکن یہ جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھو کس بے دردی سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کس بے دردی سے. ابھی آپ فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں یہ جو چیف منسٹر کے پی کے آئے، I mean برتاؤ جو آپ نے دیکھا ہے ادھر پنجاب کے اندر، that is unprecedented. It should have never happened. Because at the end of the day, we are a federation. اور کل پنجاب کے چیف منسٹر ادھر چلی جائیں گی، یہ کراچی چلے جائیں گے، سندھ میں چلے جائیں گے، بلوچستان and all that. یہ ایک کوہیژن ہم نے کریٹ کرنے ہیں چیف منسٹرز نے. لیکن اس طرح ایک آپ کہہ لو کہ پولیٹیکل اینیموسٹی یہ جو دکھائی گئی ہے، that is untrue. That is not true. But there are rules. Rules have to be followed. Simple as that. آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اسمبلی ہو اے بی سی اور وہاں اٹھا کے آپ لوگ اندر لے جائیں وداؤٹ دا ویلڈ پرمیشنز، وداؤٹ ویلڈ اتھارٹی. یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ گئے اندر تو آئی تھنک جو اہلکار ہیں دے شوڈ ناٹ، وہ کہتے ہیں نا، گو بیونڈ دا ریلم آف ڈیوٹی. جو ان کی ڈیوٹی اس پہ کرے. یہ دھکے مارنا، یہ کرنا، دیٹ از ناٹ سم تھنگ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. ہمایوں صاحب ٹی ٹی اے کا بینر ہے، اس تلے آپ مذاکرات چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں میرے پاس ایک تو انتظامی ذمہ داری میں نے نبھانی ہے اور دوسرا میں نے تحریک چلانی ہے. اور مذاکرات کی جب بات آتی ہے تو پی ٹی اے کہتی ہے ہم تو نہیں، ٹی ٹی اے کے بینر سے، ہم جو ٹی ٹی اے پی ہے انفیکٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو اس کے بینر سے ہم جو ہے مذاکرات کریں گے. یہ اپروچ کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان؟ باقی تو اس میں 3 لوگ ہیں اور وہ ایک سیٹ ہے محمود اچکزئی صاحب کی. تو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس پہ بچتا کیا ہے؟ نمبر 1، جب آپ نے مذاکرات کرنے ہی ہیں حکومت سے، وہ آپ انڈائریکٹ کر لیں یا ڈائریکٹ کر لیں، اس کا کیا نقصان ہے آپ کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. ابھی آج کل ریسنٹلی ابھی جو میں تھوڑی بہت پی جے میر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں. میں آج پنجاب میں کسی فنکشن میں عمران خان کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ میرے خیال میں گجرانوالہ میں یا کس جگہ پہ، وہاں پہ کوئی 6-7 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جسٹ بیکاز کہ ولیمے میں ان لوگوں نے عمران خان کی کر کچھ نعرے لگا دیے تھے. گجرانوالہ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کہیں کچھ کرے یہ کرے. تو مجھے اس چیز کی وجہ سے اب میں آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں کہ فرض کرے میرا اور آپ کا ایک جھگڑا بنتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بات کر سکتے کیونکہ لیک آف ٹرسٹ ہے. اب پی جے میر صاحب جو پہلے آپ کے ساتھ تھے اب وہ میرے ساتھ آج کھڑے ہوئے ہیں، تو میرے لحاظ سے پی جے میر صاحب بہترین انسان ہوں گے جو آپ کے ساتھ بات چیت کرے. کیوں؟ میرا آپ کے ساتھ
कोई पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है और मैं समझता हूं कि आप मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करते, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी वुड नॉट लाइक टू एंगेज डायरेक्टली बिकॉज वी थिंक कि ये लोग सीरियस नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बड़ी चाहे उसमें 3 लोगों या 6 लोगों या 10 लोगों, आप ये समझ ले कि उसके साथ भी तो हम ही हैं, उसके साथ बाकी लोग भी हैं, खाली हम नहीं, बाकी लोग हैं, चाहे वो कम हो, लेकिन हर एक बंदे की एक वैल्यू होती है और उसमें आपके पास बड़े न्यूट्रल लोग आ जाएंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह के, शायद आप जैसे कहते हैं हॉकिश स्टाइल है, वो ना हो। शायद वो लोग उन जो पर्सनल एजेंडा पीटीआई का, आप कहते हैं कि पर्सनल एजेंडा नहीं डिस करना, नेशनल एजेंडा करना है, तो वो शायद पर्सनल एजेंडा पीटीआई का ना करे। मैं जाऊंगा तो मेरे लिए जी, पर्सनल मीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज अपोज टू मे बी सर्टेन अदर आपके एजेंडे से। तो उस लिहाज से सेनेटर साहब एक चीज मुझे बताएं कि हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, ये मुझे आप बताएं कि विल यू एग्री कि पीटीआई के अंदर और जो 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 इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसके अंदर दोनों साइड्स पे ऐसे हॉक्स हैं कि आज जो बात है बिल्कुल एक डेडलॉक पे आई हुई है और हेडलॉक्स हुए हैं। डू यू एग्री? सर आई एक्चुअली एग्री, और बेसिकली ये खाली पीटीआई और गवर्नमेंट नहीं है, ये जहां भी ग्रुप होता है, हर ग्रुप को अगर आप डिवाइड करेंगे वहां पे तीन चीजें नजर आएंगी। एक एक्सट्रीम होगी जो 10% होगी, एक एक्सट्रीम होगी जो 10% होगी। आपका 80% होता है ना, वो प्रिडिक्टेबल होता है, वो आपका म्याना रवि वाले होते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये 10% जो हॉकिश होते हैं ना, वो हर जगह पे आगे आने की कोशिश करते हैं, और वो जो 10% बिल्कुल जो धीमे होते हैं वो सबसे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जरा ज्यादा जो सेंसिबल काइंड ऑफ चीज है उसको आगे लाना पड़ेगा, विद इन द पार्टी भी और विद इन द कंट्री भी, और आपको ये एक्सट्रीम पोजीशन से हटना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें अगर आप देखें, 2 बेसिक फंडामेंटल पावर्स का आपस में टकराव है। एक पर्सन जिसके पास पावर ऑफ पीपल है और एक जिसके पास जो पीपल इन पावर कहलाते हैं, इन दो का आपस में एक टसल है। इसमें से आपने पीछे हटना ही हटना है, क्योंकि अगर आप पीछे हटोगे नहीं, नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम का है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का है। तो यहां पे बैक ऑफ करना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक आदमी को आपने इन प्रिजन किया हुआ है और उसके ऊपर सारे उल्टे सीधे केसेस किए हुए हैं, और एक जो है वो जरा जोरावर है, वहां पे उसका फर्ज ज्यादा बनता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है कि वो पहल करे, वो बैक ऑफ हो और एक स्पेस दे, और उसके बाद ये लास्ट डायलॉग हो। क्वेश्चन देखें, अगर इस बिगाड़ में स्टेबिलिटी, अगर आप सर लास्ट में कहते हो, उमैर साहब क्वेश्चन भी ले लें, उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि इस बिगाड़ में एक बहुत बड़ी वजह वो तबका भी है कि जो बज़ाहिर ख़ुद को पीटीआई से एसोसिएट या एफिलिएट करता है, कभी जर्नलिज्म की आड़ में, कभी एक्टिविस्ट की आड़ में, और असल में वो अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं, डॉलर एंट रहे हैं। क्या पीटीआई आने वाले दिनों में इस तबके को डिसऑन करेगी? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें डेफिनेटली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमेशा होते हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ ऐसे भी अपॉर्चुनिस्ट हैं जो पीटीआई को लताड़ सिर्फ इस वजह से रहे हैं कि उनके डॉलर बनते रहे पाकिस्तान के अंदर, वो सच नहीं बता रहे। दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ गलत चीज हो रही है, इस तरफ भी गलत बयानी हो रही है। मतलब आप सोच ले, एक आदमी है, अब वो अपने नंबर बनाने के लिए कहता है कि इमरान खान जो 1992 का वर्ल्ड कप था उसमें जो बारिश हुई थी वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में कराई थी क्योंकि वो इमरान खान को लेकर आना चाहते थे। मतलब हाउ स्टूपिड यू कैन बी टू से दिस थिंग। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इससे ज्यादा बड़ी स्टूपिडिटी क्या हो सकती है। फिर उनके बयानात हैं कि इमरान खान ना तो वो बेहतरीन ऑलराउंडर है, ना बेहतरीन बॉलर है, ना बेहतरीन बैट्समैन है। हालांकि 1982 से लेकर 1990 तक मेलकम मार्शल से बेहतर बॉलिंग एवरेज इमरान खान की। मेरा सवाल ये था कि ये लोग जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, क्या पीटीआई अपने आप को इनसे? सर मैं जवाब ये था कि दोनों तरफ हैं,
میرا جواب یہ تھا کہ دونوں طرف ہیں. جی آئی ایم شیور پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے اور آئی ایم شیور وہ لوگ بھی ہوں گے جو گورنمنٹ میں بھی جی. پی جی صاحب بریف آپ کر لیں بات, چینل چلانے کے لیے یا اپنے اس کے کرنے کے لیے. جی جی ہمارے صاحب آئی اگری ود یور جو آپ کی جو آبزرویشن ہے, بٹ آپ یہ بلیم نہیں کریں گے کہ یہ جو لیڈرز ہمارے آ جاتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر جو مرضی, ان کی ایک کچن کیبنٹ بن جاتی ہے اور وہ کچن کیبنٹ سے یہ باہر نہیں آتے, اور جو باقی ممبرز ہیں اسمبلیز کے, سینٹ کے, پروونشل اسمبلیز کے, ان کے ساتھ یہ بالکل ان ٹچ نہیں ہوتے ہیں. ڈو یو اگری؟ سر کسی حد تک یس ایگری کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے سر کہ یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ خاص طور پہ ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف میں جب ہم لوگ اپنی وہ تنظیم سازی کر رہے تھے تو اس میں ہم کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گروپ ہوتا ہے وہ ایک ہی وارڈ سے سارے بندے اٹھا کے یہ کہ یونین کاؤنسل سے لے کے ہر طرف انہی کے لوگ چلے جاتے ہیں تو باقی جگہ اگنور ہو جاتا ہے. دس از سم تھنگ ویری نیچرل, لیکن اس کو ختم کرنا ہوگا. تو یہ کچن کیبنٹ رہتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سر ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم سب لوگوں کو مل کے اس چیز کو, اور یہ پاکستان کے اندر ہر جگہ ہو رہا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں, آپ مجھے بات بتا دیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے علاوہ کسی اور کی ہمت ہے کچھ کہے؟ بلاول بھٹو اور ان کی فیملی کے علاوہ کسی اور کی کوئی ہمت ہے کہ کچھ چیز کرے؟ مولانا فضل الرحمان ان کی فیملی کے علاوہ کسی اور کو ہے؟ ولی خان اور ان کی فیملی کے علاوہ کسی اور کو ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر کسی حد تک ہے تو 2-3 پارٹیاں ایسی ہیں جن میں پھر کسی حد تک ڈیموکریسی ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, شاید 100% نہ ہو لیکن ڈیموکریسی کسی حد تک ہے. ہاں کیا وہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر آزاد ریاست جموں کشمیر اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب نے. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سردار صاحب ابھی جو نکولس مادورو ہیں ان کو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے, چارجز پڑھ کر سنائے جائیں گے. ایک ریئیکشن ود ان امریکہ بھی آ رہا ہے, اور بالخصوص وہ جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی صاحب, انہوں نے بھی اس بات کو کوئی انڈوز نہیں کیا. آپ امریکہ میں رہے ہیں, کیا یہ جو ٹرمپ سرکار ہے انہوں نے اپنے لیے کوئی چیلنجنگ صورتحال پیدا کر لی ہے, یا اس کو نیو نارمل سمجھا جائے گا؟ یہ پچھلے انسیڈنٹس کو دیکھ کے وقتی طور پہ امریکنز کا ریئیکشن آئے گا اور امریکہ کی جو روایات ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ جی, یہ اس قسم کا احتجاج وہاں ہوتا رہتا ہے. وہاں بہت سے لیٹن امریکنز ہیں اور ایسے لوگ جو تارکین وطن وہاں آباد ہیں, امریکی شہری بن چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں غیر قانونی باشندے بھی ہیں, وہ 14 سے 19 ملین کے قریب ہوں گے. تو اس وجہ سے وہاں, اور پھر جو دوسرے جو امریکہ کے لبرل فورسز ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق ہے جن کا, یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, انٹرنیشنل رول آف لا ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی ہونی چاہیے, یہ سارے کے سارے لوگ احتجاج کریں گے اور احتجاج وہاں کا معمول ہے. صدر ٹرمپ کے خلاف بہت سے احتجاج ہوئے تھے جب انہوں نے مختلف شہروں کے اوپر کنٹرول نافذ کرنے کی کوشش کی تھی, تو ایک بڑی مہم چلی تھی نو کنگز, اور ہر شہر میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے, لیکن اس سے صدر ٹرمپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. دوسرے یہ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے نیو نارمل نہیں ہے, یہ امریکہ کا عام طور پر رویہ یہی رہا ہے. آپ پیچھے ماضی میں چلے جائیے جب نوریگو کو سن 1989 میں گرفتار کیا گیا تھا وہاں پیناما سے, اور امریکہ منتقل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد ان کو وہ سزا دی گئی. دوسری طرف پھر جو ہے جو عراق کے اوپر حملہ ہوا, وہ اس کے لیے کوئی جواز موجود نہیں تھا, کیونکہ وہاں جو ہے مہلک ہتھیار, نیوکلیئر مہلک ہتھیار موجود نہیں تھے, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود نہیں تھے. اور اسی طریقے سے اگر آپ گزشتہ برس چلے جائیں تو اسرائیل نے ایرانی قیادت کا صفایا کیا تھا, عسکری قیادت, سائنسی قیادت, اور اس کے بعد سیاسی رہنماؤں کو باقاعدہ نشان بنایا تھا. کیونکہ اس میں پورا جو نظریہ ہے, فلسفہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ, اس کے اوپر امریکہ کسی اور کا غلبہ برداشت نہیں کرتا, اور
جو صدر مادورو ہیں ان کے روس کے، چین کے اور ایران کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے تھے. تیل کے وہاں بہت ذخائر ہیں، اس کے علاوہ منرلز کے بے تحاشا بیش بہا ذخائر وہاں موجود ہیں. تو اس لیے وہ اقدام کیا گیا ہے. اور ویسے تو یہ ہے، لیکن آپ نے لوگوں نے بھی جو ہے، جو مبصرین ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا نام نہیں لیا گیا، حقوق انسانی کا نام نہیں لیا گیا اس ضمن میں. یعنی یہ کہ نہیں کہ وہ ایک جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ڈرگز تک کا بھی جو ہے کھل کر ذکر نہیں کیا گیا. لیکن صدر ٹرمپ نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ونیزویلا کو خود چلائیں گے، یعنی امریکہ چلائے گا. لیکن جو ان کے سیکرٹری روبیو ہیں انہوں نے ذرا نرم اور لچکدار بیانات دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی وہاں ہو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اتنا انہوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ انہیں امریکہ کی خواہشات کے مطابق فیصلہ صحیح ہے. کرنا ٹھیک ہے سر، میں سردار صاحب پی جے صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا. ابھی ماضی کا اور امریکہ کا ہم نے ذکر کیا ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ کو اسرائیل اور غزہ کے بعد وہ غیر مشروط حمایت بھی حاصل نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی یورپ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے. ایون ابھی ریسنٹلی جو آسٹریلیا ہے وہ بھی فلسطین کو ریکگنائز کرنے کی بات کرتا ہے. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک جو اپروچ کا بھی فرق روبیو اور ٹرمپ صاحب کا آیا، جو الفاظ استعمال کیے گئے، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اس مشن میں مکمل الائن ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی اچھی کتاب ہے آئی تھنک آلٹرمین کی، جس میں لکھا ہے کہ when presidents lie، آپ روزویلٹ سے لے لیں، ہیری ٹرومن سے لے لیں، آپ دیکھ لیں کہ یالٹا کانفرنس آپ دیکھ لیں، کیوبن میزائل کرائسس آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ گلف آف ٹانکنس دیکھ لیں جانسن کے اندر، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ایران کا ہوا تھا، ایران کانٹرا ریبلز، پھر لیٹسٹ آپ نے دیکھا کہ جارج بش کے اندر WMD کا آپ دیکھ لو. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ صرف پریزیڈنٹ کرتا ہے. آج بھی ان کی جو سینٹ کے اندر ہے، وہ کانگریس کے اندر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے یہ پرمیشن لی تھی ہم سے کہ یہ اتنا بڑا اٹیک کریں گے؟ Did the Congress give an assent or the Senate give an assent? This was all President's house, White House. اور basically جب ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی پچھلے ہفتے، تو ان سے پوچھا گیا پینٹاگن میں، انہوں نے کہا جی وائٹ ہاؤس سے پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں آپ. It was White House. So basically this is the President's decision. اور یہ جو ڈیسیجن ہے اس کے آپ کہہ لو کہ بڑے اسپن آف افیکٹس ہیں. ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں، ہم ہیومن رائٹس کی اور ادھر ادھر کی ہم باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب ڈاؤن دا ڈرین ہے. آپ نے دیکھا کہ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایران کو بھی آپ نے تھریٹ کر دیا، آپ دوسروں کو بھی تھریٹ کرتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی آپ کہہ لو کہ یو جوڈیشس اینڈ آنیسٹ، تو پھر وائی ڈونٹ یو اسپیک اباؤٹ کشمیر، کہ جہاں تو لوگ ڈیلی مر رہے ہیں. میں کشمیر پہ تو آ رہا ہوں، آج تو خیر یوم حق خود ارادیت بھی ہے، اس پہ میں آ رہا ہوں. میں میر صاحب اس پہ میں آپ تو مجھے آپ ایک چیز یہ بتاؤ کہ بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آنیسٹی کدھر ہے آپ کے پاس؟ وینیزویلا نے آپ پہ اٹیک تو کوئی نہیں نہ کیا. آپ نے پہلے بھی جب پیبلو ایسکوبار کو پکڑا تھا تو آپ کے DEA کے لوگ گئے تھے. یو ڈڈ ناٹ انویڈ کولمبیا، بٹ ٹوڈے you saying you'll govern Colombia. So it is not Maduro جو kidnap انہوں نے کیا، انہوں نے پورے وینیزویلا کو kidnap کر دیا. صحیح. And now I want to see how the world reacts to it. یہ بڑا ٹائم لگے گا. جی یہ جو حالات ہیں وہ خیر ماضی سے تو ڈفرینٹ ہیں. سردار صاحب، یہ ایران کے بارے جو ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کے بارے، کیا یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہے یا واقعتاً کوئی سیریس رجیم چینج ود ان ایران منصوبہ لگ رہا ہے آپ کو امریکہ کا؟ بڑے عرصے سے یہ منصوبہ موجود ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. جو تمام مشکلات کے باوجود ایرانی حکومت مستحکم رہی ہے. یعنی مستحکم سے مراد یہ ہے وہاں مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور اختلاف رائے بھی رہا ہے، بہت وسیع پیمانے پہ سیاسی اختلافات بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی حکومت کو اور اپنے غلبے کو برقرار رکھا ہے. تو ابھی حال ہی میں دوبارہ سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. یہ اصل میں اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک وہ حصہ جو عرب نسل کے ہیں، دوسرے کرد ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ خود پرشیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں فارسی زبان بولنے والے یا روایتی طور پر جسے ہم پرشیا کہتے ہیں. اور یہ ایک ان کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی تقریباً
सीरिया की तरह अनगवर्नेबल बन जाए और वो यहाँ भी जो है खाना जंगी शुरू हो जाए। दूसरा मंसूबा ये है कि किसी तरीके से रज़ा शाह पहलवी के बेटे को यहाँ दोबारा बुलाया जाए या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि जो एक अधूरा इंतकाम है जो ईरान से लेना था उसे पूरा किया जाए। तो इसको संजीदगी से देखना चाहिए कि क्योंकि जो इसराइल का गुज़श्ता बरस जो था वो अनअकम्प्लिश्ड मिशन था, यानी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक पूरे का पूरा प्लान जो है वो एक्सिक्यूट नहीं हुआ था। उन्होंने बड़ी प्रिसिशन के साथ टारगेटिंग की थी, अमेरिका को आमादा किया था। तो कुछ भी इसमें हो सकता है, मतलब बहुत सी तब्दीलियां जो है आप उनकी तवक्को करें, मतलब उनका खदशा मौजूद है। जी मीर साहब। Sardar Sahab, you've been an ambassador, you've been a former president, you're a Kashmiri as well. आप ये मुझे बताएं कि don't you feel that this is the right time to plead our case internationally as well, ताकि इनको बताएं कि तुमने तो वो कर दिया है, और what about those people who are dying on a daily basis in Kashmir? इस पर do you agree? And secondly, do you agree कि जो हमारे सेंटर्स थे वॉशिंगटन में, ब्रसल्स में एंड लंदन, आप कश्मीर सेंटर्स आपने बंद कर दिए जो कि हमारा केस बड़ा अच्छा प्लीड किया करते थे? डू यू एग्री इन दैट? जी दो चीज़ें हैं। आज हम यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे कश्मीर के सिलसिले में, और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के सिलसिले में बैनुल अक़वामी बरादरी को याद दिला रहे हैं कि ये इनके ऊपर अमल दरामद बाकी है, अभी कश्मीरियों की जद्दोजहद बाकी है। अभी जो हाल ही में बयानात आए हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, या जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को निशाना तनक़ीद बनाया है। जो पहलगाम का हमला था, या पहलगाम के हमले के बाद जो है, यानी कानूनी तौर पर उनको कहा है कि उन्होंने बिलाजवाज़ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद स्पेशल रिपोर्टर्स ने कहा है कि पहलगाम के बाद उन्होंने निहत्ते और मुक़य्यद मसदूद कश्मीरियों को जो है निशाना सितम बनाया, किस तरीके से हज़ारों को कैद कर दिया, उसके बाद उनकी जायदादें तबाह कर दी। तो आप सही फरमा रहे हैं कि वहाँ जुल्म सितम, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी जारी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मीर साहब आपसे बहुत अरसे के बाद बात करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। एक ज़माने में हम गुफ्तगू किया करते थे खासी फ्रीक्वेंटली, तो मैं आपको देख तो नहीं सकता क्योंकि मैं जूम से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। दूसरे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बैनुल अक़वामी निज़ाम है, इसके बारे में वाज़ेह हो चुका है कि जो भी इसके ज़ाब्ते थे, वो जिनीवा कन्वेंशन हो, एडिशनल प्रोटोकॉल हो, जेनोसाइड कन्वेंशन हो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, या दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो भी कानूनी ढांचा बना था, वो मगरबी ब्लॉक में जंगें रोकने के लिए, ख़ासतौर से मगरबी यूरोप में जंगें रोकने के लिए बनाया गया था। और जहाँ तक बाकी दुनिया का ताल्लुक़ है तो उसे सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जैसे किसी चीज़ की कोई चीज़ जो है लेबॉरेटरी में साबित होती है, तो जब गज़ा में क़यामत टूटी और 2 साल तक बच्चों, औरतों और गैर मुतहारिब लोगों को निशाना बनाया गया जानबूझ के, और 70,000 से लोग ज़्यादा जो है लोग मारे गए, और 2 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी, बेघर, बस्तियाँ मस्मार। तो ये साबित ये हुआ कि इनमें से कोई भी कानून वहाँ इत्तलाक़ पज़ीर नहीं था, और ये जो कानून साज थे, जो कानून के खालिक थे, वो खामोश रहे मसलहतन। तो इसलिए सरदार साहब, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसी ज़िम्न में जो आप बात कर रहे हैं। गज़ा से ये चीज़ साबित होती है, आज जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं कि खुद इरादियत की, हम डेफिनेटली वो दिन भी मना रहे हैं, हमारी उम्मीदें भी यूएन से बहुत हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड ये जो ताकतवर लोग हैं, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को तेल अबीब में उतरने भी नहीं देते नेतन्याहू, और आपको पता है नेतन्याहू को बैकअप किसका है। क्वेश्चन इज़ दैट कि मार्का हक़ के बाद जो हमें कामयाबी मिली है दिफाई एतबार से भी और सफारती एतबार से भी, और जो मीर साहब का भी क्वेश्चन है, इसमें इस हाई टाइम को वैल्यूएबल करने के लिए, कश्मीर कॉज के लिए अप्रोच क्या अपनानी होगी?
ایک تو جو انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر سینٹرز بند نہیں کرنے چاہیے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا دوبارہ سے آغاز کرنا چاہیے اور ان کو منظم کرنا چاہیے، وہ اچھا کام کر رہے تھے، اور اگر کہیں جو ہے سیٹسفیکشن نہیں تھی تو ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور اس قسم کی اور کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ میں کہوں گا کہ اس وقت جو ہے جو صدر ٹرمپ نے گزشتہ برس مارکہ حق کے بعد جو اعلانات کیے تھے اس میں خاص طور سے کشمیر کا ذکر کیا تھا، ہندوستان اور پاکستان کو صلاح دی تھی کہ وہ کہیں جا کے بیٹھیں کسی غیر جانبدار ملک میں اور مسئلہ کشمیر اور دوسرے امور سے متعلق گفت و شنید کریں اور مسئلوں کو حل کریں۔ ہندوستان جو ہے ظاہر ہے اس نے راہ فرار اختیار کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ مشکل یہ آن پڑی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب اس قسم کا تنازع ہو تو جب فریقین آمادہ نہ ہوں تو گفتگو میں پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ جنگیں ہم نے لڑ کے دیکھ لی ہیں، اور یہاں جو ہے اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس میں مرکزی نقطہ ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو جو ہم نے بہت زیادہ بین الاقوامی قانون کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے، اس سے کبھی بھی کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو معاشی طور پر طاقتور بننا ہے اور اسے اپنی عسکری برتری برقرار رکھنی ہے اور اسے مضبوط تر کرنا ہے۔ اسی صورت میں جو ہے آپ نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے طاقتور فیصلے کروا لیتے ہیں، اور اگر ہماری معیشت کمزور رہے گی اور اس کے بعد جو ہے یعنی دیکھیے کہ ہمیں پچھلے سال کتنے سفارتی فتوحات بھی حاصل ہوئی، یعنی عسکری فتوحات کے ساتھ ساتھ، اور ذرائع ابلاغ نے بھی ہمارا ساتھ دیا، جو مغرب کے ذرائع ابلاغ جو ہمیشہ پاکستان کے بارے میں منفی تجزیے کیا کرتے تھے، انہوں نے اس سال کے آخر میں بڑے بڑے اخبارات نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، انہوں نے پاکستان کے حق میں بیانات دیے۔ لیکن کیا وہ اس سے ہم کشمیر کے سلسلے میں کوئی کسی قسم کی کوئی گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اور ہندوستان میر صاحب کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ سردار صاحب ایک اٹس این آبزرویشن، اگین یہ آپ کا ایک اوپینین میں لینا چاہوں گا کہ جب ہم یہاں بناتے ہیں منسٹر فار کشمیر اینڈ ہوم افیئرز، will you agree کہ those people should be appointed کشمیر کا منسٹر جس کو کم از کم کشمیر کا پتہ ہونا چاہیے، بیکاز یہی ہے منسٹر جو باہر جا کے کشمیر کی بھی بات کرے گا، بیکاز کشمیری لیڈرشپ تو جاتی نہیں ہے۔ So don't you agree کہ a qualified person when you were there, I mean you represented Kashmir like anything. جی ٹھیک، بہت شکریہ سردار مسعود، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ سب آپ کے وقت کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔